السلام علیکم۔ حضرت سیدنا حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے پاس مت بیٹھو کہ ان کو اللہ عز و جل سے کچھ کام نہیں۔ اب اس حدیث سے جو ہے وہ یہ ثابت ہے کہ دیکھیں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ اور دنیا داری کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ گھروں میں عورتیں جو ہے وہ جب میلاد ہو رہا ہوتا ہے تو عورتیں کس کس طرح کی باتیں نہیں کر رہی ہوتی۔ سوچیں نا، ہم اپنے آپ کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں کہ ایسا نہیں ہو رہا، ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ قرآن پاک ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ہم اس طرح کی باتیں دنیا داری کی کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل بھی ذہن میں نہیں رہتا کہ قرآن پاک کو آگے رکھ کے، قرآن پاک کو کھول کے ہم کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ دنیا داری اتنی عزیز ہو گئی، ہمیں اتنی عزیز ہو گئی کہ ہم کہاں رہے ہیں، لوگ مسجد جا رہے ہیں اور مسجد میں جا کے جو ہے وہ تمام معاملات جو ہے وہ اپنے سیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میرے نبی پاک کیا فرما رہے ہیں کہ تم ان کے پاس مت بیٹھو کہ ان کو اللہ عز و جل سے کچھ کام نہیں، کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، مسجد پرہیزگار کا گھر ہے، اور جس کا گھر مسجد ہو اللہ عز و جل اسے اپنی رحمت، رضا اور پرسرات سے بحفاظت گزار کر اپنی رضا والے گھر جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ ذکر و نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس سے ایسے رضا کا اظہار فرماتا ہے جیسے لوگ اپنے گم شدہ شخص کی اپنے ہاں آمد پر خوش ہوتے ہیں، کہ میرا اللہ جو ہے وہ کتنا خوش ہو رہا ہے تمہارا کہ تم مسجد میں کس نیت سے جا رہے ہو اور بیٹھے ہوئے ہو، اور صرف اللہ کی رضا جو ہے وہ تمہارے ذہن میں ہے۔ جب ہم اپنے رب کی رضا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، رب کی رضا ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، رب کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اپنے دلوں کو صاف کر لیتے ہیں، تو رب کا اجر جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہم آج تباہ ہو رہے ہیں اپنی زبان کی وجہ سے، کیونکہ زبان ہمیں آسمان پہ پہنچاتی بھی ہے اور زمین پہ بھی گرا دیتی ہے، کہ ہم زبان سے اس طرح کے الفاظ نکال لیتے ہیں کہ اگلے کو جب تکلیف ہوتی ہے، اور جب وہ تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کو تولا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا، تو پھر اس کے مطابق تمہیں کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، تمہیں سزا دی جائے گی۔ اور یہ چیز جب ہم سوچ لیں تو شاید ہم بہت سے ایسے کلمات سے بچ جائیں جن سے ہم لوگوں کو انتہائی تکلیف دیتے ہیں۔